برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج عید الفطر کا دن ہے اور میری طرف سے آپ تمام ہی اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ تبارک و تعالی تمامی اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، بچوں کو مولا تعالی عید سعید کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ماحول تو نہیں ہے۔ جن حضرات نے مسجد میں نماز پڑھی ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ قلبی سکون اور وہ خشوع اور خضوع جس طرح سے ہم عیدگاہوں میں ادا کرتے تھے وہ تو نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی جنہوں نے مسجد میں ادا کی ہے اور جن لوگوں نے مسجد میں نہیں ادا کی، ان کو نہیں ملی، وہ گھر پر انہوں نے نفل نماز چاشت وغیرہ ادا کی ہے، تو وہ دل میں یہ بات نہ سوچیں کیا ہمارے جو لوگ، ہمارے پڑوسی یا ہمارے عزیز دوست جن لوگوں نے مسجد میں نماز ادا کی ہے تو ان کو عید کا ثواب زیادہ ملے گا، اور جنہوں نے عید سعید کی نماز یعنی کہ نفل کے طور پر نفل نماز پڑھی ہے انہوں نے گھر پر، تو ان کو عید کا ثواب نہیں ملے گا۔ مجبوری کے تحت اگر ان کو مسجد میں نماز عید الفطر ادا نہیں کر پائے اور انہوں نے نماز چاشت گھر پر ادا کی ہے تو انشاءاللہ ان کو عید سعید کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، مجبوری کے تحت، اور یہ مجبوری ہے۔ لیکن ایک بات اور سامنے آئی کہ ہم عید کیسے منائیں، کیسے خوشیاں منائیں اس کی۔ برسوں سے میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، دوسروں سے گلے مل رہے ہیں، دوسروں سے ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے گھر تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ ہماری عید ہے۔ بہن سے کبھی کہا سنی ہو چکی ہے، آج عید کے دن اپنی بہن کے گھر جا کر اس کا حال نہیں پوچھ پا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عید سعید کی خوشی، اسے کہتے ہیں عید منانا۔ ہمارا پڑوسی ہم سے کس بات سے ناراض ہے؟ مان لو ہماری بہن نے، ہمارے عزیز نے، ہمارے رشتہ دار نے، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ میں ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، پریشان کیا ہے، دکھ دیے ہیں، لیکن وہ یہ بتاؤ وہ جہنمی بن گیا، اس نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو دکھ دیا ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، وہ جہنم کا حقدار بنا۔ اب وہ جہنم کا حقدار تو بنا، لیکن اس کے جہنم میں جانے کے بعد میں آپ نے سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ان کا امتی جہنم میں جاتا ہے؟ تو آپ کا وہ گناہگار ہے، اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، لیکن یہ مت سوچ کر آپ اس کو معاف کرو، یہ سوچ کر معاف کرو کہ اگر میری وجہ سے یہ جہنم میں جاتا ہے تو میری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو سرکار کو تکلیف نہ پہنچانے کی وجہ سے آپ اس کو معاف کر دیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی عید ہے۔ اور جس نے، جیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پہلوان کو چت گرایا، تلوار گردن پر رکھ دی،
اچانک اس نے تھوک دیا، آپ نے اٹھا نہیں مارا، معاف کر دیا۔ اس نے پوچھا حضور آپ چاہتے تو میری گردن اڑا دیتے، کہ اڑا تو دیتا لیکن اس وقت دشمن رسول تھا، اب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو کہیں تیرے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ میرے تھوکنے کی وجہ سے حضرت علی نے غصے میں میرا قتل کر دیا۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، اسلام اس چیز کا نام ہے اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے، پریشان کیا ہے اور تو آپ چاہیں اس کو معاف کریں، صرف اس نیت سے اپنی بہن کے گھر جائیں، بہنوئی کے گھر جائیں، اپنے عزیز اقارب کے گھر جائیں، رشتہ دار سے ملیں اور پڑوسی سے ملیں، صرف اس نیت سے غلط یہ ہے، ایسے ہی مان لو سامنے والا ہی غلط ہے، اس نے ظلم کیا ہے، لیکن آپ یہ سوچ کر اس سے مل جاؤ کہ یہ جہنم میں جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کا کوئی بھی امتی جہنم میں جائے، اور سرکار کا کوئی بھی ایک امتی جہنم میں جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار کو تکلیف نہ پہنچانے کی نیت سے